ناظرین آداب، میں مدثر احمد، چیف ایڈیٹر روزنامہ آج کے انقلاب شموگا۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پچھلے دنوں ہونے والے انتخابات کے سلسلے میں۔ یہ انتخابات یہاں بلدیاتی انتخابات کے طور پر منعقد کیے گئے تھے۔ بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے والے تقریباً 100 کے قریب امیدوار ایسے تھے جنہوں نے جیت حاصل کرنے کے لیے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں۔ ان لاکھوں روپیوں کے اخراجات کے باوجود وہ لوگ کامیاب ہونے میں ناکام رہے، کیونکہ یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ صرف نوٹ بانٹنے سے ووٹ حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ سچائی نہیں ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے امیدوار یا ہمارے رہبر بن کر سامنے آ رہے ہیں وہ کم از کم ہمارے مسائل سے آشنا ہوں اور ہمیں وقت پر ہمارا کام کرنے والے ثابت ہوں، لیکن لوگوں کی سوچ، امیدواروں کی سوچ اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ نوٹ دینے پر کوئی بھی ان کو ووٹ دے دے گا، لیکن اب ہم دیکھیں کہ ان انتخابات میں، ان بلدیاتی انتخابات میں امیدواروں نے 20 لاکھ سے 25 لاکھ اور کچھ نے تو 1 کروڑ روپے تک کی رقم خرچ کی ہے۔ اتنی بڑی رقم خرچ کرنے کے باوجود انہیں معمولی ووٹ حاصل ہوئے، یہ پکے جیتا جاگتا ثبوت اب بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ حالانکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک حد مقرر کی جاتی ہے کہ اتنے رقم میں انتخابات کو مکمل کرنا ہے، لیکن یہ اخراجات کی جو رقم بتائی جاتی ہے وہ صرف کاغذی سطح پر ہوتی ہے۔ اس کے برعکس لاکھوں روپے خرچ کرنا ہر امیدوار پر ضروری ہو جاتا ہے۔ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی ان امیدواروں کو جب کامیابی نہیں ملتی ہے تو وہ کئی طرح کے خساروں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ عام امیدواروں کی طرح مسلم امیدواروں نے بھی لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں، لیکن انہیں بھی کامیابی نہیں ہوئی۔ اس طرح کے حالات صرف ہمارے یہاں کے شہر کے نہیں بلکہ ہندوستان کے ہر شہر کی بات ہے، ہر گاؤں کی بات ہے کہ لوگ ووٹ کے بدلے نوٹ دے کر اپنے آپ کو لیڈر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جہاں تک ہماری سوچ ہے، ہمارا جائزہ ہے، ہمارا تجربہ ہے، اس سے یہ بات تو ظاہر ہے کہ پیسوں کی بنیاد پر کوئی بھی شخص لیڈر یا رہنما نہیں بن سکتا۔ لیڈر یا رہنما بننے کے لیے اسے خاص کاموں کو انجام دینا پڑتا ہے، خصوصاً ان سے عوام کے درمیان رہ کر عوام کے مسائل سے آشنا ہونا پڑتا ہے اور ان مسائل کو حل کرنے کی طاقت اس میں ہونی چاہیے۔ پیسوں کی طاقت ایک طرف ہوتی ہے، لیکن شخصیت اور خدمت کی طاقت ایک طرف ہوتی ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں ایک شخص میں پائی جاتی ہیں تو اسے کامیابی ملتی ہے۔ مگر ہمارے یہاں فی الوقت جن لوگوں نے انتخابات میں حصہ لیا تھا ان میں کئی لوگ ایسے بھی تھے جنہیں کبھی ووٹر نے ان کا نام بھی سنا تھا، پھر بھی انہوں نے اپنی قسمت آزمانے کے لیے، اپنے آپ کو کامیابی کی طرف لے جانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں۔ حالانکہ یہ اکثر امیدواروں کا پیسہ، محنت کا پیسہ تھا، لیکن انہوں نے سوچے سمجھے بغیر ہی پیسے پانی کی طرح بہا دیے اور لوگوں سے ووٹوں کی امید کرنے لگے۔ ناظرین، عوام کے تعلق سے ان کی رائے ہے کہ عوام بیوقوف ہے اور کچھ پیسے دینے کے عوض انہیں ووٹ دے دیتی ہے، لیکن پہلے کی طرح عوام بیوقوف نہیں رہی۔ اب عوام جو ہے ہر امیدوار کو تولتی ہے اس کی خدمات کے دائرے میں، اس کی شخصیت کے دائرے میں اور اس کے طریقہ کار کے دائرے میں۔ جب یہ تمام چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں، بعد میں آخر میں آ کر یہ لوگ پیسے لے کر ووٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہندوستان میں پیسے لے کر ووٹ دینا قانونی جرم ہے اور پیسے دے کر ووٹ خریدنا بھی اتنا ہی بڑا قانونی جرم ہے، مگر یہاں قانون کے کوئی پاسدار نہیں ہوتا۔ انتخابات ایک طرح سے پیسے لینے اور دینے والوں کے لیے تہوار کی مانند ہوتا ہے۔ ہم یہ بتا دیں کہ ہر الیکشن میں اس طرح کا ماحول پیدا ہوتا ہے، صرف بلدیاتی یا کارپوریشن یا میونسپل الیکشن میں نہیں بلکہ اسمبلی الیکشن میں بھی ایسا ہی ماحول ہوتا ہے، پارلیمانی الیکشن میں بھی ایسا ہی ماحول دیکھا جا سکتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ پیسوں کی جو مقدار ہوتی ہے، پیسوں کی جو یعنی کاؤنٹنگ ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہے۔ کارپوریشن انتخابات میں 500 سے 1000 روپے میں ووٹ خریدے جاتے ہیں، جبکہ اسمبلی اور پارلیمانی انتخابات میں 1000 روپے سے 2000 روپے تک کی رقم امیدواروں کو ووٹروں کے پاس پہنچانے ہوتے ہیں۔
رہی بات پیسوں کے لین دین کی، اس کے علاوہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر واقعی میں کسی کو لیڈر بننا ہے تو اسے صرف پیسہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسے ایک 5 سال کی مدت ملتی ہے۔ ان 5 سالوں میں وہ اپنے آپ کو ثابت کرتے ہوئے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا سکتا ہے، مگر ہمارے امیدوار ایسا نہیں کرتے۔ انتخابات کا اعلان ہونے تک انتظار کرتے ہیں، اور انتخابات کا جیسے ہی اعلان ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو امیدوار بتلاتے ہوئے لوگوں کے درمیان پہنچ جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ کسی بیج کو بونے کے بعد اس کی صحیح طرح سے پرورش کرنی پڑتی ہے، پھر اسے ایک تناور پودا بنانا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں سے پھول نکلتے ہیں اور اس کے بعد پھل نکلتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک امیدوار کے لیے بھی 5 سال کی جو مدت ہوتی ہے، اس 5 سال کی مدت میں وہ عوام کے درمیان جگہ بنا کر آخر میں یہ اعلان کر دے کہ وہ امیدوار بن کر ان کی خدمت کرنا چاہتا ہے، تو اس میں کچھ حد تک کامیابی مل سکتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اس طرح کا رواج بالکل ہی نہیں ہے، بس پیسوں کی بنیاد پر انتخابات لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں اور ان انتخابات میں شکست کھا کر واپس گھر لوٹ جاتے ہیں۔ پھر وہ لوگ جن کو پیسے دیے تھے ان کو زندگی بھر کوستے رہتے ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ آج حالات کس قدر بدتر ہیں۔ ہمارے یہاں کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی تعلیم کے لیے مناسب سہولیات نہیں ہوتے۔ کچھ بچے فیس دینے کے لیے تک بھی ترستے رہتے ہیں۔ کچھ خواتین جو بزرگ ہیں وہ اپنے ماہانہ پنشنز کے انتظار میں رہتی ہیں، اور ایسی بھی عورتیں ہیں جو اس انتظار میں ہوتی ہیں کہ کہیں کوئی ان کا سہارا دے، کوئی ان کو سہارا دے کر ان کے ماہانہ پنشنز یعنی اولڈ ایج پنشن وغیرہ جو ہے ان تک پہنچانے کا سبب بنے۔ اور بعض ایسے معذور لوگ ہیں جو اپنے بل بوتے پر کام کرنا چاہتے ہیں، مزدوری کرنا چاہتے ہیں، یا کسی کام کو انجام دیتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے کوئی مدد کرنے کے لیے آگے نہیں آتا۔ جب انتخابات کا موقع آتا ہے تو لاکھوں روپے خرچ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مگر انتخابات کے ختم ہونے یا انتخابات سے پہلے کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس طرح کے حالات میں آج اگر واقعی میں کسی کو رہبر یا لیڈر بننا ہے تو اسے سب سے پہلے عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے آنا ہوگا۔ عوام کے درمیان جا کر دیکھنا ہوگا کہ وہ کن پریشانیوں میں مبتلا ہے اور وہ کس طرح سے ذاتی طور پر یا سرکاری اسکیموں کے تحت ان کی مدد کر سکتا ہے۔ ناظرین، اب یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں کہ لوگ نوٹ کے بدلے ووٹ دینے کی بات کرتے ہیں، لیکن سچائی اس کے برعکس ہے۔ لوگ کبھی بھی جس سے نوٹ لیے ہوتے ہیں اسے ووٹ نہیں دیتے۔ وہ صرف ایک دکھاوا ہوتا ہے یا پھر ڈھونگ ہوتا ہے۔ اس ڈھونگ کا اندازہ خود امیدواروں کو بھی ہوتا ہے، لیکن وہ امیدوار ایسی سوچ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ فلاں امیدوار اتنے پیسے خرچہ کر رہا ہے تو میں کیوں نہ کروں۔ اس طرح کی دوڑ میں وہ ایک دوسرے کا نقصان کر لیتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے کہ اگر کوئی بھی امیدوار ووٹروں کو 1 روپیہ بھی نہیں دیتا تو اس وقت ووٹران کسے ووٹ کریں گے؟ ووٹران تو اسی کو ووٹ کریں گے جو اہل ہے اور جو کام کرنے کے لائق ہے۔ تو اس سے آپ لوگ یہ طے کریں کہ ووٹ کے بدلے نوٹ نہ دیے جائیں، بلکہ صرف کام کی بنیاد پر ووٹ مانگے جائیں۔ حالانکہ اس طرح کے کام کرنے والی کچھ سیاسی جماعتیں بھی ہیں، لیکن ان سیاسی جماعتوں کو قبول کرنے کے لیے عوام تیار نہیں ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ اس کا جیب پہلے سے خالی ہے تو وہ کیسے ووٹ کے لیے ہمیں پیسے دے گا، پھر اس کے بعد جیت جائے گا تو کس حد تک ہمیں کام کر کے دے گا۔ ان تمام باتوں کو لے کر آج عنقریب پارلیمانی انتخابات کا اعلان ہونے جا رہا ہے۔ ایسے میں پھر ایک دفعہ عوام کی خدمت، عوام کے خادم اور عوام کے دردمند بن کر کچھ لوگ آپ کے درمیان آئیں گے۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں اور ان لوگوں کی حمایت کریں جو آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ سماجی خدمات کو خدا کی خدمت سمجھیں۔ اس کے علاوہ اگلے 5 سالوں کے درمیان آپ کے درمیان جو نمائندوں کو منتخب کرنا ہے ان کو آپ ابھی سے تلاش کریں، تاکہ آپ اگلے 5 سالوں کے مختصر سے وقفے میں یہ اس کشمکش میں نہ رہیں کہ ہمارا رہبر بننے کے لائق کون ہے۔ اس طرح کی کوششیں ہمیشہ سے ہوتی آئی ہیں، لیکن جب آخر وقت میں ووٹ ڈالنے کا موقع آتا ہے تو ہم
گمراہ ہو جاتے ہیں اور کسی کے کہنے پر کچھ ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اگلے 5 سالوں تک پچھتانا پڑتا ہے۔ ہماری آج کی بات یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید کہ آپ اس بات پر غور کریں گے، تب ہم نئی فکر کے ساتھ، نئی بات کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں، تاکہ ہم اپنے کام و کاج کو مزید بہتر بنا سکیں۔ شکریہ۔